بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اب تک ہم آپ کی سیرت کے سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اور ازاد، حلیمہ سعدیہ کی گود میں کچھ وقت، سینہ مبارک چاک کیے جانے کا واقعہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے دادا اور پھر چچا کی زیر کفالت رہنے کے ایام، جنگ فجار، حلف الفضول، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی زندگی، آپ کی حضرت خدیجہ سے شادی، اس کے علاوہ بیت اللہ کی تعمیر اور حجر اسود کے جھگڑے کا فیصلہ اور بعثت سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، ان سب چیزوں کے بارے میں دیکھ چکے ہیں۔ آج انشاءاللہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و دعوت سے آغاز کرتے ہیں۔ نبوت کے آثار اور سعادت کی جھلکیاں۔ پیچھے جو حالات بیان کیے جا چکے ہیں، ان کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی قوم کے درمیان فکری اور عملی فاصلہ بڑھتا گیا۔ آپ قوم کی بدبختی اور بگاڑ دیکھ کر رنجیدہ رہنے لگے، ان سے الگ تھلگ اور تنہا رہنے کی خواہش بڑھنے لگی، اور یہ سوچ بھی گہری ہونے لگی کہ انہیں ہلاکت اور تباہی سے کیوں کر بچایا جائے۔ عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ یہ رنج اور یہ خواہش بڑھتی ہی گئی، اور بالآخر آپ کو کشاں غار حرا تک لے گئی، جہاں آپ سال میں رمضان کا ایک مہینہ دین ابراہیم کی بچی کچھی تعلیمات کے مطابق اللہ کی عبادت کرتے، اور مہینہ پورا کر کے صبح دم مکہ تشریف لاتے اور خانہ کعبہ کا طواف کر کے گھر کی راہ لیتے۔ 3 سال تک آپ کا یہی عمل رہا۔ جب 40 سال عمر پوری ہو گئی تو نبوت کی چمک دمک اور سعادت کی جھلکیاں دکھلانی شروع ہوئیں۔ چنانچہ آپ نے ایک خواب دیکھتے اور جیسا دیکھتے ویسا ہی پیش آتا، پھر روشنی نظر آنے لگی اور آواز سنائی پڑنے لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں مکہ میں ایک پتھر کو پہچانتا ہوں جو بعثت سے پہلے مجھے سلام کیا کرتا تھا۔ نبوت کا آغاز اور وحی کا نزول۔ پھر تیسرے سال کے رمضان میں جب آپ کی عمر کا 41واں سال چل رہا تھا، آپ غار حرا کے اندر ذکر الہی اور عبادت میں مشغول تھے کہ یک حضرت جبریل علیہ السلام نازل ہوئے اور آپ کو وحی اور نبوت سے نوازا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی شروعات نیند میں اچھے خواب سے ہوئی۔ آپ جو خواب دیکھتے وہ سفیدہ صبح کی طرح نمودار ہوتا، پھر آپ کو تنہائی پسند آنے لگی، چنانچہ آپ غار حرا میں خلوت اختیار فرماتے اور کئی رات گھر آئے بغیر عبادت کرتے اور اس کے لیے توشہ بھی لے جاتے، پھر حضرت خدیجہ کے پاس واپس آتے اور اسی جیسی مدت کے لیے پھر توشہ لے جاتے، یہاں تک کہ آپ غار حرا ہی میں تھے کہ آپ کے پاس حق آ گیا، یعنی آپ کے پاس فرشتہ آیا اور کہا پڑھو۔ آپ نے فرمایا میں پڑھنا نہیں جانتا۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس پر اس نے مجھے پکڑ لیا اور اس زور سے دبوچا کہ مجھے چور کر ڈالا، پھر چھوڑ کر کہا پڑھ۔ میں نے کہا میں پڑھنا نہیں جانتا۔ اس نے دوبارہ پکڑ کر دبوچا اور چور کر ڈالا، پھر چھوڑ کر کہا پڑھ۔ میں نے کہا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اس نے تیسری بار پکڑ کر دبوچا اور کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ پڑھ اپنے پروردگار کے نام سے جس نے پیدا کیا،
انسان کو لوتھڑے سے پیدا کیا۔ پڑھ تیرا رب بڑا کریم ہے جس نے قلم کے ذریعے علم دیا، انسان کو وہ بات سکھائی جسے وہ جانتا نہ تھا۔ ان آیات کو لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس ہوئے۔ آپ کا دل کانپ رہا تھا۔ حضرت خدیجہ کے پاس پہنچ کر فرمایا مجھے چادر اڑا دو۔ انہوں نے چادر اڑا دی، یہاں تک کہ دہشت جاتی رہی۔ پھر حضرت خدیجہ کو واقعہ سنا کر فرمایا کہ مجھے اپنی جان کا ڈر لگتا ہے۔ انہوں نے کہا اللہ کی قسم ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، بے سہاروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، خالی ہاتھ والوں کا بندوبست کرتے ہیں، مہمان کی میزبانی کرتے ہیں اور حقدار کی مصیبت میں مدد فرماتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت خدیجہ آپ کو اپنے چچیرے بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں۔ یہ جاہلیت میں عیسائی ہو گئے تھے، وہ عبرانی لکھنا جانتے تھے، چنانچہ عبرانی میں توفیق الہی کے مطابق انجیل لکھا کرتے تھے۔ اس وقت بوڑھے اور نابینا ہو چکے تھے۔ حضرت خدیجہ نے ان سے کہا بھائی جان آپ اپنے بھتیجے کی بات سنیں۔ ورقہ نے کہا بھتیجے تم کیا دیکھتے ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ دیکھا تھا بیان کر دیا۔ ورقہ نے کہا یہ تو وہی ناموس ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوا تھا، کاش میں اس وقت زندہ ہوتا جب آپ کی قوم آپ کو نکالے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو کیا میری قوم مجھے نکال دے گی؟ ورقہ نے کہا ہاں، کوئی ایسا آدمی نہیں جو تمہارے جیسا پیغام لایا ہو مگر اس کے ساتھ دشمنی نہ کی گئی ہو۔ اگر میں نے تمہارا دن پا لیا تو تمہاری زبردست مدد کروں گا۔ اس کے بعد ورقہ جلد ہی فوت ہو گئے اور وحی کا سلسلہ رک گیا۔ آغاز نبوت اور نزول وحی کی تاریخ۔ یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی بار وحی اترنے اور آپ کی نبوت شروع ہونے کا واقعہ۔ یہ رمضان کے مہینے میں لیلۃ القدر کے اندر پیش آیا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ ہی وہ مہینہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا۔ اس کے علاوہ ارشاد فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں اتارا۔ صحیح احادیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ واقعہ رات کے پچھلے پہر دوشنبہ کی فجر طلوع ہونے سے پہلے پیش آیا۔ چونکہ لیلۃ القدر رمضان کی آخری 10 راتوں میں سے کسی طاق رات میں ہوا کرتی ہے اور اس سال دوشنبہ 21 رمضان کو ہوا تھا، اس لیے اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ آپ کی نبوت آپ کی پیدائش کے 41ویں سال 21 رمضان دوشنبہ کی رات شروع ہوئی۔ اس روز اگست کی 10 تاریخ تھی اور 610 عیسوی۔ قمری حساب سے اس وقت آپ کی عمر 40 سال 6 مہینے 12 دن تھی اور شمسی حساب سے 39 سال 3 مہینے 22 دن، لہٰذا آپ کی بعثت 40 سال شمسی کے سرے پر ہوئی۔ وحی کی بندش اور دوبارہ نزول۔ غار حرا میں پہلی بار وحی اتر کر بند ہو گئی تھی۔ یہ بندش کئی روز تک قائم رہی۔ اس کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت رنج و ملال ہوا، لیکن مصلحت الہی اسی میں تھی، کیونکہ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خوف جاتا رہا، معاملے کی نوعیت کو سمجھنے کا موقع ملا اور دوبارہ وحی کی مشقت جھیلنے کے لیے صرف یہی نہیں کہ آپ کی طبیعت آمادہ ہو گئی بلکہ ایک شوق و طلب بھی پیدا ہوئی اور آپ دوبارہ وحی آنے کا انتظار فرمانے لگے۔ ادھر گوشہ نشینی کی بقیہ مدت پوری کرنے کے لیے آپ ورقہ کے پاس سے پلٹ کر دوبارہ غار حرا میں تشریف لا چکے تھے۔ پھر جب ماہ رمضان ختم ہو گیا اور آپ کی مدت اعتکاف پوری ہو گئی تو حسب عادت پہلی شوال کی صبح حرا سے اتر کر مکہ روانہ ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میں پہاڑ سے اتر کے میدان میں پہنچا تو مجھے پکارا گیا، میں نے دائیں طرف دیکھا تو وہاں کچھ دکھائی نہ دیا، بائیں طرف دیکھا تو وہاں بھی کچھ دکھائی نہ دیا، پھر آگے دیکھا تو وہاں بھی کچھ نظر نہیں آیا، پھر پیچھے دیکھا تو وہاں بھی کچھ نظر نہیں آیا۔ اس کے بعد میں نے سر اوپر اٹھایا تو کیا دیکھتا ہوں کہ جو فرشتہ حرا میں میرے پاس آیا تھا وہی آسمان اور زمین کے درمیان کرسی پر بیٹھا ہوا ہے۔ یہ دیکھ کر میرا پورا وجود اس کے روپ سے بھر گیا، یہاں تک کہ میں زمین کی طرف جا جھکا۔ پھر میں خدیجہ کے پاس آیا اور کہا مجھے چادر اڑا دو، مجھ پر کمبل ڈال دو اور ٹھنڈے پانی کے چھینٹے مارو۔ انہوں نے کمبل اڑا دیا اور ٹھنڈے پانی کا چھینٹا مارا۔ پھر یہ آیتیں نازل ہوئیں یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر۔ وہ کمبل پوش، اٹھ اور لوگوں کو ان کی بدعملی کے نتائج سے ڈرا اور اپنے رب کی بڑائی کر اور اپنے کپڑے پاک رکھ اور گندگی سے الگ تھلگ رہ۔ یہ واقعہ نماز فرض ہونے سے پہلے کا ہے۔ اس کے بعد وحی میں گرمی آ گئی۔ ان آیات سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت شروع ہوئی۔ آپ کی رسالت آپ کی نبوت سے اتنے دنوں پیچھے شروع ہوئی جتنے دنوں وحی بند تھی۔ ان آیات میں آپ کو 2 طرح کے کام سونپے گئے ہیں اور دونوں کے نتائج بھی بتا دیے گئے ہیں۔ ایک طرح کا کام یہ ہے کہ آپ لوگوں کو اللہ کا حکم بتائیں اور بدعملی کے نتائج سے ڈرائیں۔ آپ کو یہ حکم قم فانذر
اٹھ اور ڈرا کے ذریعے دیا گیا ہے، کیونکہ اس کے معنی یہ ہے کہ آپ لوگوں کو یہ بتلا اور سمجھا دیں کہ وہ جس طرح کی گمراہی اور بدعملی میں مبتلا ہیں اور غیر اللہ کی پوجا اور اس کی ذات و صفات اور حقوق و افعال میں دوسروں کو شریک ٹھہرانے کا جو کام کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس پر ان کو عذاب دے گا۔ اور دوسری طرح کا کام یہ ہے کہ آپ خود اپنے اوپر اللہ کے احکام کو لاگو کریں تاکہ آپ کو اللہ کی خوشنودی بھی حاصل ہو اور آپ دوسروں کے لیے نمونہ بھی ٹھہریں۔ یہ حکم بقیہ آیات میں دیا گیا ہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اس کا مطلب ہے کہ آپ بڑائی و کبریائی کے لیے اللہ ہی کو خالص کر لیں اور اس میں کسی اور کی اس کے ساتھ شریک نہ کریں۔ اور ثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اس کا بظاہر مطلب تو یہ ہے کہ کپڑے اور جسم پاک رکھیں، کیونکہ اللہ کے سامنے نجاست اور گندگی کے ساتھ کھڑے ہونا ٹھیک نہیں، مگر محققین کے نزدیک اس کا معنی ہے کہ اپنی روح کو پاک اور منزہ رکھیں۔ اور وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ کے معنی ہے کہ اللہ کی ناراضگی اور عذاب کے اسباب سے اور قوم کی بدعمالیوں، گندگیوں، آلودگیوں سے الگ ہو جائیں۔ اور وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرُ، زیادہ چاہنے کے لیے احسان نہ کر، اس کا مطلب ہے کہ اس دنیا میں احسان کے بدلے کی خواہش اور امید نہ رکھیں، بلکہ یہ سمجھ لیں کہ یہ مشکلات اور آزمائشوں کا راستہ ہے، لہٰذا اپنی قوم کا دین چھوڑنے اور ایک اللہ کی طرف بلانے پر تکلیف اور دشواریاں سہنے کے لیے تیار رہیں۔ اور والی ربی کا فاصبر، اس کا مطلب ہے اور اپنے رب کے لیے صبر کر۔ تبلیغ کا آغاز۔ ان آیات کے اترنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت و تبلیغ کے کام میں لگ گئے، چونکہ آپ کی قوم اکڑ اور بت پرست تھی، باپ دادا سے جو کچھ ہوتا آیا تھا اسی کو حق سمجھتی تھی، اس میں اکڑ اور تکبر بھی بہت تھا اور وہ اپنے معاملات کے فیصلے تلوار سے کیا کرتی تھی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے راستہ چنا کہ تبلیغ کا کام خاموشی اور رازداری سے کریں اور صرف اسی کو مخاطب کریں جو حق پسند اور قابل اطمینان ہو، اور ان میں بھی سب سے پہلے اپنے گھر بار، کنبے، قبیلے اور دوست و احباب کو دعوت دیں۔ پہلے پہل ایمان لانے والے۔ اس پروگرام کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت و تبلیغ شروع کی تو کئی خوش قسمت لوگوں نے اسے لپک کر قبول کیا اور آپ پر ایمان لے آئے۔ ان میں سب سے پہلا نام حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا ہے۔ وہ آپ کی بیوی ہونے کی وجہ سے آپ کے بلند اخلاق اور اعلیٰ کردار کو سب سے اچھی طرح جانتی تھی۔ انہیں یہ بھی پتا تھا کہ ایک آخری نبی کی آمد ابھی باقی ہے۔ وہ آپ کے تعلق سے کچھ موزانہ حالات اور واقعات بھی سن چکی تھیں اور آپ میں نبوت اور رسالت کی جھلک بھی دیکھ چکی تھیں۔ اس کے علاوہ ورقہ جیسے صاحب علم و بصیرت نے بتایا تھا کہ ہرا میں جو فرشتہ آپ کے پاس آیا تھا وہ حضرت جبریل علیہ السلام تھے، اور جو کچھ وہ لائے تھے وہ وحی الہی تھی۔ اور سب سے آخری بات یہ کہ سورہ مدثر کی ابتدائی آیات جب اتر رہی تھیں تو حضرت خدیجہ بنفس نفیس وہاں موجود تھیں، اس لیے یہ بالکل فطری بات تھی کہ وہ سب سے پہلے ایمان لاتی۔ ادھر ان آیات کے اترتے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جگری دوست حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے پاس گئے اور انہیں اپنی نبوت اور رسالت سے آگاہ کرتے ہوئے ایمان لانے کی دعوت دی۔ انہوں نے بے کھٹک ایمان قبول کیا اور فوراً تصدیق کرتے ہوئے حق کی شہادت دی۔ چنانچہ وہ اس امت کے سب سے پہلے مومن ہیں۔ وہ آپ سے 2 سال چھوٹے تھے اور آپ کا کھلا چھپا سب جانتے تھے، لہٰذا ان کا ایمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کا بہترین ثبوت ہے۔ پہلے پہل ایمان لانے والوں میں حضرت علی بھی شامل ہیں۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر کفالت تھے، آپ ہی کے پاس رہتے تھے اور آپ ہی ان کے کھانے پینے کا بندوبست اور ان کی دیکھ بھال کرتے تھے، کیونکہ قریش قحط سالی سے 2 تھے اور ابو طالب کے پاس مال کم اور اولاد زیادہ تھی، لہٰذا ان کے بیٹے جعفر کو حضرت عباس پال رہے تھے اور حضرت علی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پالا تھا۔ وہ آپ کے بچوں کی طرح آپ کے یہاں رہتے تھے اور آغاز نبوت کے وقت بلوغت کے قریب پہنچ چکے تھے، اور ایک قول کے مطابق ابھی 10 سال کے تھے۔ جو کچھ آپ کرتے وہی وہ بھی کرتے تھے، لہٰذا جب آپ نے ان کو اسلام کی دعوت دی تو وہ مسلمان ہو گئے اور وہ بچوں میں سب سے پہلے مومن تھے۔ اسی طرح پہلے پہل ایمان لانے والوں میں آپ کے آزاد کردہ غلام حضرت زید بن حارثہ بن شراحیل کلبی تھے۔ یہ دور جاہلیت میں گرفتار کر کے بیچ دیے گئے تھے، پھر انہیں حکیم بن حزام نے خرید کر اپنی پھوپھی حضرت خدیجہ کو دے دیا تھا، اور حضرت خدیجہ نے انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالہ کر دیا تھا۔ جب ان کے والد و چچا کو ان کی موجودگی کا علم ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور عرض کی کہ فدیہ لے کر چھوڑ دیں اور فدیہ لینے میں بھی احسان فرمائیں۔ آپ نے زید کو بلایا اور اختیار دیا کہ چاہے آپ کے پاس رہیں، چاہے والد و چچا کے ساتھ چلے جائیں۔ انہوں نے آپ کے ساتھ رہنا پسند کیا۔ آپ نے اسی وقت قریش کے مجمع میں جا کر اعلان فرمایا کہ آج سے زید میرا بیٹا ہے، وہ میرا وارث ہوگا اور میں اس کا وارث ہوں گا، اور اسی دن سے ان کو زید بن محمد کہا جانے لگا۔ والد اور چچا یہ منظر دیکھ کر بخوشی واپس چلے گئے۔
یہ سارا واقعہ نبوت سے پہلے کا ہے۔ اسلام آیا تو اس نے منہ بولے بیٹے کا رواج ختم کر دیا اور حضرت زید کو زید بن حارثہ ہی کہا جانے لگا۔ یہ چاروں حضرات اسی دن ایمان لائے تھے جس دن سورہ مدثر کی ابتدائی آیات نازل ہوئی تھیں۔ ان میں سے ہر ایک کے متعلق کہا جاتا ہے کہ سب سے پہلے وہی ایمان لائے۔ اس کے بعد حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ بھی تبلیغ میں سرگرم ہو گئے اور رسالت کی ادائیگی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دایاں بازو بن گئے۔ وہ بڑے پاک دامن، پسندیدہ، نرم مزاج، شریف دریا دل اور معزز تھے۔ عرب کے انصاب و واقعات سب سے زیادہ جانتے تھے۔ ان کے کردار و اخلاق، جود و سخا، علم و فضل، لین دین اور میل جول کی خوبیوں کی وجہ سے ان کے پاس ہر قسم کے لوگوں کی آمد و رفت برابر رہا کرتی تھی۔ اب جس کو وہ بھروسہ کے لائق محسوس کرتے اسے اسلام کی دعوت دے دیتے۔ اس طرح صحابہ کی ایک جماعت نے ان کے ذریعے اسلام قبول کیا، جن میں سر فہرست عثمان بن عفان اموی، زبیر بن عوام اسدی، عبد الرحمن بن عوف زہری، سعد بن ابی وقاص زہری اور طلحہ بن عبید اللہ تیمی کے نام آتے ہیں۔ ان سب سے ابوبکر رضی اللہ عنہ نے اسلام کی حقیقت بیان کی اور انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آئے تو ان سب نے اسلام قبول کر لیا۔ اس ابتدائی دور میں قریش کے علاوہ دوسرے قبائل سے جو لوگ اسلام لائے ان کے نام یہ ہیں: عبداللہ بن مسعود حضلی، مسعود بن ربیعہ قاری، عبداللہ بن جہش اور ان کے بھائی ابو احمد بن جہش، شہیب بن سنان رومی، عمار بن یاسر انسی اور ان کے والد یاسر اور والدہ سمیہ، اور عامر بن فہیرہ۔ جن عورتوں نے اسلام کی طرف سبقت کی ان کے نام یہ ہیں: ام ایمن برقہ حبشیہ، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بچپن میں گود کھلایا کرتی تھیں اور آپ کے والد کی لونڈی تھیں، حضرت عباس کی بیوی ام الفضل لبابہ، الکبریٰ بنت حارث ہلالیہ اور اسماء بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ عنہم۔ یہ لوگ اور ان کے ساتھ مزید جو لوگ اسلام لائے انہیں سابقین اولین کہا جاتا ہے۔ جن کو قدیم الاسلام یا سابقین اولین کہا گیا ہے ان کی تعداد قریب 130 تک پہنچ جاتی ہے، لیکن ان میں سے ہر ایک کے اسلام لانے کا وقت ٹھیک معلوم نہیں ہو سکا۔ غالباً اس میں ایسے صحابہ بھی ہیں جنہوں نے کھلم کھلا اسلام کی دعوت شروع ہونے کے بعد اسلام قبول کیا۔ اہل ایمان کی عبادت اور تربیت۔ سورہ مدثر کی ابتدائی آیات کے بعد وحی پے در پہ آتی رہی۔ کہا جاتا ہے کہ اس کے بعد سب سے پہلی سورہ جو نازل ہوئی وہ سورہ فاتحہ ہے۔ اس میں اہل ایمان کو حمد اور دعا کا طریقہ بتایا گیا، اللہ کی ہستی کی چند جامع صفات بیان کر کے اس کا ٹھیک ٹھیک تصور دیا گیا، اور یہ بھی سمجھا دیا گیا کہ اس دنیا میں اچھے یا برے جیسے کام کرو گے ٹھیک ویسا ہی نتیجہ اور بدلہ پاؤ گے، اور یہ بدلہ آگے ایک دوسری دنیا میں ملے گا۔ اس کے علاوہ کامیابی اور سعادت کے راستے کی پہچان بھی بتائی گئی۔ اس طرح دین حق کا سارا ماحصل اس سورہ کے چند سادے پور میں آ گیا، اور حمد و دعا کی شکل میں بندے کو اس کی تعلیم دی گئی۔ کہا جاتا ہے کہ رسالت شروع ہونے کے بعد سب سے پہلے جو حکم دیا گیا وہ نماز کا حکم تھا۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے تشریف لا کر نماز اور وضو کا طریقہ بتایا اور صبح و شام 2 رکعت نماز پڑھنے کا حکم دیا۔ یوں مکمل طہارت اہل ایمان کی علامت ٹھہری۔ وضو کو نماز کی شرط قرار دیا گیا۔ سورہ فاتحہ نماز کی اصل اور حمد و تسبیح نماز کے وظائف قرار پائے۔ اب نماز ہی اہل ایمان کی اصل عبادت تھی جو انہیں قائم کرنی تھی۔ اس کے لیے وہ نظروں سے دور جگہوں کا انتخاب کرتے اور کبھی کبھی وادیوں اور گھاٹیوں میں بھی چلے جاتے تھے۔ اسلام کے ابتدائی دنوں میں نماز کے علاوہ کسی عبادت یا امر و نہی کا پتہ نہیں چلتا۔ وہی آتی تھی، توحید کے مختلف گوشوں کو بیان کرتی، صحابہ کو نفس کی صفائی کی ترغیب دیتی، مکارم اخلاق پر ابھارتی، جنت اور جہنم کے حالات بیان کرتی تھی، اور ایسی زبردست نصیحتیں لے کر آتی تھی کہ ان سے سینے کھل جاتے تھے اور روح کو غذا ملتی تھی۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کتاب و حکمت کی تعلیم کے ذریعے صحابہ کرام کو پاک و صاف کرتے تھے، انہیں دلوں کی صفائی، اخلاق کی پاکیزگی، معاملات کی سچائی اور نفس کی عفت کی تربیت دیتے تھے، تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لاتے تھے، صحیح راستہ بتاتے تھے اور اللہ کے دین کو مضبوطی سے پکڑنے، اس کی رسی کو اچھی طرح تھامنے اور اس کے معاملے میں ثابت قدم رہنے کی تلقین فرماتے تھے۔ یوں 3 برس گزر گئے اور صرف افراد کو دعوت دی جاتی رہی۔ مجلسوں اور محفلوں میں کہیں علانیہ تبلیغ نہیں کی گئی، لیکن قریش کو اس کا علم ہو گیا اور بعض نے اس پر نکیر بھی کی۔ بعض اہل ایمان پر کچھ زیادتیاں بھی کی گئیں، لیکن عمومی طور پر قریش نے اب تک اسے کوئی اہمیت نہیں دی۔ ادھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کے دین سے کوئی تعارض نہیں کیا اور نہ ان کے معبودوں کے بارے میں کوئی بات کہی۔ اسلام کی علانیہ تبلیغ، قرابت داروں میں تبلیغ۔
جب اکا دکا افراد کو خاموشی سے اسلام کی دعوت دیتے ہوئے 3 برس گزر گئے، وہ قریش اور دوسرے قبیلوں کے کچھ اچھے لوگوں نے اسلام قبول کر لیا اور یوں اسلام کی علانیہ تبلیغ کے لیے حالات میں تھوڑی سی گنجائش ہو چلی، تو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ اب آپ اپنے نزدیکی قرابت داروں کو ڈرائیں، پھر جو ایمان لائیں اور آپ کے پیروکار بن جائیں ان کے لیے اپنا بازو جھکائے رکھیں، اور جو آپ کی بات نہ مانیں ان سے آپ اپنی لا تعلقی کا اعلان کر دیں۔ اس حکم پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سب سے نزدیکی قرابت داروں یعنی بنو ہاشم کو اکٹھا کیا۔ ان کے ساتھ بنو مطلب کے بھی کچھ آدمی تھے۔ آپ نے ان کے سامنے اللہ کی حمد و ثنا کی، اس کی وحدانیت کی شہادت دی، پھر بڑے اچھے انداز میں ان کے لیے اپنے اخلاص کا اظہار کیا اور اللہ وحدہ لا شریک کی قسم کھا کر بتلایا کہ میں تمہارے لیے خصوصاً اور تمام انسانوں کے لیے عموماً اللہ کا رسول ہوں۔ تم لوگ اسی طرح مر جاؤ گے جیسے سوتے ہو، پھر اسی طرح اٹھائے جاؤ گے جیسے جاگتے ہو۔ اس کے بعد تم سے تمہارے اعمال کا حساب لیا جائے گا اور بھلائی کا بدلہ بھلائی اور برائی کا بدلہ برائی سے دیا جائے گا، پھر یا تو ہمیشہ کے لیے جنت ہوگی یا ہمیشہ کے لیے جہنم۔ آپ کی باتیں سن کر سب نے نرمی سے گفتگو کی، صرف آپ کے چچا ابو لہب نے کہا کہ اس کا ہاتھ اس سے پہلے پکڑ لو کہ عرب اس کے خلاف اکٹھا ہوں، ورنہ اس وقت اگر اس کو ان کے حوالے کرو گے تو ذلت اٹھاؤ گے، اور اگر اسے بچانا چاہو گے تو مارے جاؤ گے۔ مگر آپ کے چچا ابو طالب نے کہا ہم جب تک زندہ رہیں گے اس کا بچاؤ کریں گے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ تمہیں جو حکم ملا ہے اسے کر گزرو، میں مسلسل تمہاری حفاظت اور تمہارا بچاؤ کرتا رہوں گا، البتہ میرا جی نہیں چاہتا کہ میں عبد المطلب کا دین چھوڑ دوں۔ صفا کی پہاڑی پر انہی دنوں اللہ نے ایک اور حکم اتارا کہ تمہیں جس بات کا حکم دیا جا رہا ہے اسے کھلم کھلا بیان کر دو، مشرکوں سے منہ پھیر لو۔ اس حکم کے آنے کے بعد ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑی پر تشریف لے گئے اور سب سے اونچے پتھر پر چڑھ کر پکار لگائی کہ ہائے صبح۔ یہ پکار اس بات کی علامت ہوا کرتی تھی کہ دشمن نے حملہ کر دیا ہے یا کوئی بڑا حادثہ پیش آ گیا ہے۔ اس کے بعد آپ نے قریش کے ایک ایک خاندان اور کنبے کو نام بر نام پکارنا شروع کیا کہ اے بنی فہر، اے بنی عدی، اے بنی عبد مناف، اے بنی عبد المطلب۔ جب لوگوں نے یہ آواز سنی تو کہا یہ کون پکار رہا ہے؟ کچھ لوگوں نے بتایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس پر ہر طرف سے لوگ دوڑ پڑے، یہاں تک کہ اگر کوئی آدمی خود نہ آ سکا تو اپنی جگہ کسی دوسرے کو بھیج دیا کہ دیکھ آئے کیا بات ہے۔ یوں جب سب اکٹھا ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بتاؤ اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے وادی میں شہ سواروں کی ایک جماعت ہے جو تم پر حملہ آور ہوا چاہتی ہے تو کیا تم مجھے سچا مانو گے؟ لوگوں نے کہا ہاں، ہم نے کبھی آپ کو جھوٹا نہیں پایا، ہم نے ہمیشہ آپ کو سچا ہی پایا ہے۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا تو میں ایک سخت عذاب سے پہلے تمہیں ڈرانے والا بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ میری اور تمہاری مثال ایسی ہی ہے جیسے کسی آدمی نے دشمن کو دیکھ لیا اور جھٹ پٹ دوڑا کہ گھر والوں کی حفاظت کا بندوبست کرے، لیکن اس نے خطرہ محسوس کیا کہ دشمن اس سے پہلے انہیں آ دبوچے گا، لہٰذا وہ زور زور سے پکارنے لگا ہائے صبح۔ اس کے بعد آپ نے لوگوں کو دعوت دی کہ وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا سچے دل سے اقرار کریں اور بتلایا کہ یہی کلمہ دنیا کی کامیابی اور آخرت کی نجات کا ذریعہ ہے، اور سمجھائے کہ اگر وہ اپنے شرک پر جمے رہے اور آپ کی لائی ہوئی باتوں پر ایمان نہ لائے تو اللہ کا عذاب انہیں آ پکڑے گا اور آپ رسول ہونے کے باوجود انہیں نہ عذاب سے چھڑا سکیں گے نہ اللہ سے بچا سکیں گے۔ آپ نے یہ ڈراوا عام لوگوں کو بھی سنایا اور خاص لوگوں کو بھی۔ چنانچہ فرمایا اے قریش کے لوگوں، اپنے آپ کو اللہ سے خرید لو اور جہنم کی آگ سے چھڑا لو، کیونکہ میں تمہارے نفع نقصان کا مالک نہیں اور نہ تمہیں اللہ سے بچانے کے لیے کچھ کام آ سکتا ہوں۔ اس کے بعد فرمایا اے بنی کعب بن لوی، اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ کیونکہ میں تمہارے نفع نقصان کا مالک نہیں۔ اے بنی مرہ بن کعب، اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ۔ اے بنی کسی، اے بنی عبد شمس، اے بنی عبد مناف، اے بنی ہاشم، اے بنی عبد المطلب، اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو کیونکہ میں تمہارے نفع نقصان کا مالک نہیں اور تمہیں اللہ سے بالکل نہیں بچا سکتا۔ میرے مال میں سے جتنا چاہو مانگ لو مگر میں تمہیں اللہ سے بچانے کے لیے کوئی اختیار نہیں رکھتا۔ اے عباس بن عبد المطلب، میں اللہ سے بچانے کے لیے تمہارے بھی کچھ کام نہیں آ سکتا۔ اے رسول اللہ کی پھوپھی صفیہ بنت عبد المطلب، میں اللہ سے بچانے کے لیے تمہارے بھی کچھ کام نہیں آ سکتا۔ اے رسول اللہ کی بیٹی فاطمہ، جو مال چاہو مانگ لو مگر اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ، میں تمہیں بھی اللہ سے بچانے کے لیے کچھ کام نہیں آ سکتا۔ ہاں تم لوگوں سے نسبت و قرابت کا تعلق ہے جسے اس کی طریق کے مطابق طے کروں گا۔ اس ڈراوے کے بعد لوگ ادھر ادھر بکھر گئے۔ ایسا کوئی بیان نہیں ملتا کہ فوری طور پر لوگوں نے کسی قسم کی مخالفت یا تائید کی ہو، البتہ ابو لہب بدسلوکی سے پیش آیا
اس نے کہا تو سارے دن غارت ہو، تو نے اس لیے ہم کو اکٹھا کیا تھا۔ اس کے جواب میں سورہ تبت یدا ابی لہب نازل ہوئی اور بتایا گیا کہ وہ اور اس کی بیوی اور اس کا مال سب غارت ہو جائیں گے اور جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ جہاں تک عام لوگوں کا تعلق ہے تو لگتا ہے کہ وہ یہ ڈراوا سن کر حیرت و تعجب میں پڑ گئے اور فوری طور پر کوئی فیصلہ نہیں کر سکے کہ انہیں کیا کرنا چاہیے۔ لیکن جب گھروں کو واپس ہوئے، حیرت و تعجب ختم ہوا تو متکبرانہ خیالات نے اپنی راہ بنائی اور انہوں نے اس تبلیغ اور ڈراوے کو حقارت اور استہزاء کی نظر سے دیکھا۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے بڑوں کے پاس سے گزرتے تو اس طرح کی باتیں کہتے کہ یہی ہے جسے اللہ نے رسول بنا دیا ہے۔ ابو کبشہ کا یہ لڑکا آسمان سے مخاطب کیا جاتا ہے۔ ابو کبشہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ننھالی نسب میں پڑتا ہے۔ اس نے قریش کا دین چھوڑ کر نصرانیت اختیار کر لی تھی، اس لیے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے الگ دین کا اعلان کیا تو انہوں نے آپ کو تحقیر اور تانا زنی کی نیت سے ابو کبشہ کی طرف منسوب کیا اور اس کے مثل قرار دیا۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تبلیغ میں لگے رہے اور مجموع اور محفلوں میں اس کا اظہار شروع کر دیا۔ آپ کتاب اللہ کی آیتیں پڑھتے اور پچھلے رسولوں نے جو پیغام سنایا تھا وہی پیغام سناتے کہ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم کے لوگوں، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ اس کے ساتھ ہی آپ نے لوگوں کی آنکھوں کے سامنے کھلم کھلا اللہ کی عبادت شروع کر دی۔ چنانچہ آپ دن دہاڑے سارے لوگوں کے سامنے صحن کعبہ میں نماز پڑھتے۔ آپ کی تبلیغ دھیرے دھیرے کامیاب ہوتی گئی، ایک ایک کر کے بہت سے لوگ مسلمان ہوتے گئے، اور جو مسلمان ہوئے ان میں اور ان کے گھر کے دوسرے لوگوں میں دوری اور نفرت بھی پیدا ہوتی گئی۔ حاجیوں کی آگاہی کے لیے قریش کے مشورے۔ قریش اس پوری صورتحال کو تشویش کی نظر سے دیکھ رہے تھے اور ابھی اس پر تھوڑا ہی عرصہ گزرا تھا کہ حج کا وقت آن لگا اور انہیں حاجیوں کے بارے میں تشویش نے آ گھیرا۔ چنانچہ ان کی ایک جماعت ولید بن مغیرہ کے پاس آئی کہ ان میں عمر رسیدہ اور مرتبے کا آدمی تھا۔ اس نے کہا دیکھو حج کا وقت آ گیا ہے، اب ہر طرف سے لوگ تمہارے پاس آئیں گے اور وہ ان صاحب کا معاملہ سن ہی چکے ہیں، لہٰذا کوئی ایک رائے طے کر لو اور مختلف باتیں نہ کہنا ورنہ ایک دوسرے کو جھٹلا بیٹھو گے۔ لوگوں نے کہا آپ ہی کہیں اور ہمارے لیے کوئی رائے طے کر دیں۔ اس نے کہا نہیں بلکہ تم لوگ کہو میں سنوں گا۔ لوگوں نے کہا اچھا تو ہم کہیں گے کہ وہ کاہن ہے۔ اس نے کہا وہ کاہن نہیں ہے، ہم نے کاہنوں کو دیکھا ہے، اس میں نہ ان کی گنگناہٹ ہے نہ تک بندی۔ لوگوں نے کہا تب ہم کہیں گے کہ وہ پاگل ہے، نعوذ باللہ۔ اس نے کہا وہ پاگل بھی نہیں ہے، ہم پاگل پن کو بھی جانتے پہچانتے ہیں، اس میں نہ پاگلوں کی گھٹن ہے، نہ الٹی سیدھی حرکتیں، نہ بہکی بہکی باتیں۔ لوگوں نے کہا تب ہم کہیں گے کہ وہ شاعر ہے۔ اس نے کہا وہ شاعر بھی نہیں ہے، ہمیں شعر و شاعری کی تمام قسمیں معلوم ہیں، وہ شاعر نہیں ہے۔ لوگوں نے کہا اچھا تو ہم کہیں گے کہ وہ جادوگر ہے۔ اس نے کہا وہ جادوگر بھی نہیں، ہم نے جادو اور جادوگر سب دیکھے ہیں، اس میں نہ ان کی جاڑ پھونک ہے نہ گرا بندی۔ لوگوں نے کہا تب ہم کیا کہیں گے؟ اس نے کہا اس کی بات میں مٹھاس اور رونق و تازگی ہے، اس کی جڑ پائیدار اور اس کی شاخ پھلدار ہے، تم جو بھی کہو گے واضح ہو جائے گا کہ وہ باطل ہے۔ ویسے زیادہ مناسب یہی ہے کہ یہ کہو کہ وہ جادوگر ہے، اور اس کی بات میں جادو ہے، وہ اس کے ذریعے باپ بیٹے میں، بھائی بھائی میں، میاں بیوی میں اور آدمی اور اس کے خاندان میں تفرقہ ڈال دیتا ہے۔ یہ بات طے کر کے لوگ وہاں سے اٹھے اور حج کے لیے آنے والوں کی راہ میں بیٹھنا شروع کر دیا۔ اب جو بھی ان کے پاس سے گزرتا اس سے آپ کی بات ذکر کرتے اور ڈراتے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ لوگوں نے آپ کو دیکھنے اور سننے سے پہلے ہی آپ کا معاملہ جان لیا۔ اس کے بعد جب حج کے دن آ گئے تو آپ نے حاجیوں کے مجموعوں اور ڈیروں میں جا جا کر انہیں اسلام کی طرف بلانا شروع کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ لوگوں لا الہ الا اللہ کہو، کامیاب رہو گے۔ ادھر ابو لہب کا یہ حال تھا کہ وہ آپ کے پیچھے پیچھے لگا رہتا، جھٹلاتا جاتا اور تکلیف بھی پہنچاتا جاتا۔ اس طرح اس حج سے جب حجاج واپس ہوئے تو پورے عرب میں آپ کا چرچا پھیل چکا تھا۔ مقابلے کی مختلف تدبیریں۔ حج کے بعد جب قریش اپنے گھروں کو واپس آ کر مطمئن ہو چکے تو انہوں نے اس مسئلے کے مکمل حل کی طرف توجہ دی اور غور و فکر اور باہمی رائے مشورے سے کئی تدبیریں طے کیں جن کے متعلق ان کا اندازہ تھا کہ ان سے اسلامی دعوت کا کام تمام کیا جا سکتا ہے۔ یہ تدبیریں مختصراً یہ ہیں، جس میں سب سے پہلے جو ان کی تدبیر تھی وہ یہ تھی کہ ہنسی اڑانا اور تحقیر اور استہزاء کو بڑھا دینا۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے حوصلے ٹوٹ جائیں۔ چنانچہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے تھے کہ اس پر جادو کر دیا گیا ہے، شاعر ہے، پاگل ہے، کاہن ہے، اس کے پاس شیطان آتا ہے، جادوگر ہے، جھوٹا ہے، بناوٹی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اور جب آپ کو آتے جاتے دیکھتے تو غصے اور انتقام کی نظر سے یوں دیکھتے گویا کھا جائیں گے
اور حقارت امیز لہجے میں کہتے یہی ہے جو تمہارے خداؤں پر انگلی اٹھاتا ہے۔ کمزور صحابہ کو دیکھتے تو کہتے کہ یہ لو تمہارے پاس زمین کے بادشاہ آ گئے، ارے یہی ہیں جن پر اللہ نے ہم سب کو چھوڑ کر احسان کر دیا۔ ان کا نقشہ اللہ نے یوں کھینچا ہے کہ مجرم ایمان لانے والوں کی ہنسی اڑاتے تھے، اور جب ان کے پاس سے گزرتے تو آنکھیں مارتے تھے، اور جب اپنے گھروں کو پلٹتے تو مزے لیتے ہوئے پلٹتے تھے، اور جب انہیں دیکھتے تو کہتے کہ یہی لوگ گمراہ ہیں، حالانکہ انہیں ان کا نگراں بنا کر نہیں بھیجا گیا تھا۔ مشرکین نے اس استہزاء، ٹھٹھا اور تانا زنی کی اتنی کثرت کی کہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت اس سے متاثر ہوئی، جیسے کہ اللہ کا ارشاد ہے وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، ہمیں معلوم ہے کہ ان کی باتوں سے آپ کا سینہ تنگ ہو رہا ہے۔ پھر بتایا کہ اس کا اثر کیسے جائے گا اور ثابت قدمی کیسے آئے گی، چنانچہ فرمایا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِینُ، تم اپنے پروردگار کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرو اور سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جاؤ، اور اپنے رب کی عبادت کرتے رہو یہاں تک کہ موت آ جائے۔ اس سے پہلے آپ کو تسلی بھی دی گئی، فرمایا اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، کہ ہم آپ کے لیے استہزاء کرنے والوں کے معاملے میں کافی ہیں۔ جو اللہ کے ساتھ دوسروں کو معبود ٹھہراتے ہیں انہیں بہت جلد نتیجہ معلوم ہو جائے گا، اور آپ کو یہ بھی بتایا کہ ان کی حرکت ان کے لیے باعث وبال ہوگی۔ چنانچہ فرمایا کہ آپ سے پہلے بھی رسولوں کے ساتھ استہزاء کیا جا چکا ہے، جس کا نتیجہ یہ رہا ہے کہ خود ان کا مذاق اڑانے والوں کو ان کے استہزاء نے گھیر لیا۔ دوسری تدبیر جو ان لوگوں نے اختیار کی وہ یہ تھی کہ لوگوں کو آپ کی بات سننے سے روکنا۔ چنانچہ انہوں نے طے کیا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو کہ وہ لوگوں کے درمیان دعوت و تبلیغ کے لیے اٹھنا چاہتے ہیں تو خوب شور مچاؤ اور لوگوں کو وہاں سے بھگا دو تاکہ انہیں اپنی بات بیان کرنے کا موقع ہی نہ مل سکے۔ مشرکین نے اس تجویز پر عمل کرنے کی ایک دوسرے کو خوب تاکید کی اور بڑی سختی اور پختگی سے اس پر عمل بھی کیا۔ چنانچہ ان کے مجمع عام میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاوت قرآن کا جو پہلا موقع مل سکا نبوت کے 5ویں برس رمضان کے مہینے میں ملا۔ اس موقع پر آپ نے سورہ نجم تلاوت فرمائی تھی۔ معاملہ اس قدر سخت تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز میں قرآن کی تلاوت فرماتے، اور یہ تلاوت زیادہ تر رات کو تہجد کی نماز میں ہوا کرتی تھی، تو یہ لوگ قرآن کو، اس کے اتارنے والے کو اور اسے لانے والے کو گالیاں دیتے۔ چنانچہ اللہ نے حکم دیا وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، کہ اپنی نماز نہ بہت اونچی آواز سے پڑھو نہ بالکل بے آواز ہو کر، بیچ کا راستہ اپناؤ۔ اسی تدبیر کا ایک حصہ یہ تھا کہ نضر بن حارث ہیرا اور شام گیا اور وہاں سے لوگ کہانیاں دارا سکندر اور رستم و اسفندیار کے قصے سیکھ کر آیا، اور جہاں مجلس جمتی داستان سرائی شروع کر دیتا اور لوگوں کو موقع نہ دیتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنیں۔ اگر پتہ چلتا کہ کسی مجلس میں بیٹھ کر آپ نے کچھ واعظ و نصیحت کی ہے تو آپ کے ہٹتے ہی ٹپک پڑتا اور قصے کہانیاں سنا کر کہتا کہ آخر محمد کی بات کیوں کہ مجھ سے اچھی ہے۔ اس کے بعد اس نے ایک قدم اور آگے بڑھایا، گانے بجانے والی لونڈیاں خریدیں، اور جس کے متعلق سنتا کہ وہ اسلام کی طرف مائل ہے تو اسے کسی لونڈی کے پاس لے جا کر اس لونڈی سے کہتا کہ اسے کھلاؤ پلاؤ اور گانے سناؤ اور اس شخص کو سمجھاؤ کہ محمد جس بات کی طرف بلا رہے ہیں یہ اس سے بہتر ہے۔ اللہ نے اسی بارے میں یہ آیت نازل کی وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ، بعض لوگ کھیل کی بات خریدتے ہیں تاکہ بغیر علم کے اللہ کی راہ سے گمراہ کریں اور اسے مذاق بنائیں، ایسے لوگوں کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔